NPG میڈیا یاسر شمون خان اور غور و خوض انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے کیا ہے، خاندانوں کے لیے بہت اہم ہے، خاندانوں کے لیے کیا ہے، طبقات کے لیے بہت اہم ہے۔ قبائل اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی قبائل ایک بہت بڑا ہجوم بن کے شہروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن جاتی ہیں، ریاستوں میں پھر ایک بڑی ریاست کا قیام ہوتا ہے۔ ایسے ہی وطن عزیز پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اور بفضل کرم اللہ تعالیٰ کے آج بھی ہم آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہم ان ممالک کو جب دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے یا ہمارے بعد آزاد ہوئے، وہ ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے ناظرین۔ ان کے پاس بہت ساری سہولتیں ہیں، ان کے پاس میڈیکل کی بھی سہولت عوام کے لیے ہوتی ہے، ان کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، روٹی کپڑا مکان، جس کے نعرے سیاستدان عموماً لگایا کرتے تھے، یہ ساری باتیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جب ان باتوں کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ملک کی اقتصادی صورتحال بیس کس چیز کے اوپر کر رہی ہے۔ وہ کرتی ہے بیس آپ کے ٹیکس پیئر ہونے کے اوپر۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں، کتنے کمانے والے کماؤ پوت ہیں اس ملک کے، جو اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں جب اعداد و شمار کو میں سامنے دیکھتا ہوں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹے رہ جاتی ہیں، حواس باختہ ہو جاتا ہوں، سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے رہ جاتے ہیں، نہیں سمجھ آتی۔ آج سے 6-7 سال پیچھے چلے جائیں تو 7 لاکھ لوگ، اور اب بڑی محنت کرنے کے بعد 26 کروڑ عوام میں سے 30 لاکھ افراد ہیں جو ادھا پچدھا ٹیکس پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ ادھا پچدھا لفظ اس لیے کہا ہے تاکہ عام عوام بھی سادے لفظوں میں سن لے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے بہت ہی معروف بورڈ آف ڈائریکٹر اور متعدد کمپنیوں کے آنر اور بہت بزنس ٹائکون، بزنس مائنڈ سیٹ، ان کو میں نے بڑی بڑی جگہ پہ بولتے دیکھا، ان کے آئیڈیاز سنے تو یقین جانیے گا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر بدل سکتے ہیں وطن عزیز پاکستان کے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الیاس مجید شیخ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح ٹیکس کلیکشن کی جا سکتی ہے، کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے آخر مجھے دوبارہ پکڑ ہی لیا، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت آپ جیسے آپ کی دوستوں کی۔ مہربانی، آپ بڑا اچھا فالو کرتے ہیں، جی تھینک یو پروفیشنل میں آپ بڑے پرفیکٹ ہیں۔ سر، تھینک یو۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ 2010 11 12 میں ہے نا 7 لاکھ کے قریب ٹیکس پیئر تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں، جو ہائی ایگزیکٹو لیول ہوتے ہیں، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کی کٹوتی تو ہونی ہونی ہے، وہ بھی شامل ان کی ہو جانی، اچھا ہو جانی، وہ بھی شامل تھے ان 7 لاکھ میں۔ پھر جی آہستہ آہستہ یہ کوئی 2 ملین میں پہنچے، ٹھیک ہے، اب 3 ملین میں پہنچے، اب جا کے 3 میں۔ ابھی جب میری آرمی چیف صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو میں نے ایک بڑی سمپل جی پرپوزل دی، بڑی سمپل پرپوزل تھی، اچھا اور اس میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے پنجاب ٹھیک کے، ہے، انہوں نے میرا پوائنٹ نوٹ بھی کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کہا جی بڑا سمپل ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ایک دکاندار، ایک بندہ آپ سے کمرشل میٹر اپلائی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ ظاہر کمرشل کام کرنے کے لیے، کمرشل کام، تو آپ اسی وقت اس کو نیٹ ورک میں لے آئیں، ٹیکس نیٹ ورک میں۔ یعنی کہ وہ اگر ٹیکس پے کر رہا ہوگا تو اس کو کمرشل میٹر آپ کے ایڈوائس کے مطابق الاؤ ہوگا، ادروائز نہیں۔ اس نے لینا کس لیے ہے؟ صرف اس لیے لینا کہ میں نے کام کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم تو خود ہی مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں بیوروکریسی نے، تاکہ رشوت کا دروازہ کھلا رہے۔ مجید شیخ صاحب، اس وطن عزیز پاکستان میں آپ زندہ ہیں جہاں پر 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر ایک مجرم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ علاج باہر کرانے چلا جاتا ہے۔ بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں آپ اس ملک میں زندہ ہیں جہاں پر خواتین کے حقوق نہیں ملتے، آپ اس ملک میں زندہ ہیں جہاں پر محکمہ بہبود آبادی تو ہے لیکن کوئی کام نہیں کرتا، آپ اس ملک میں زندہ ہیں وہاں کاروبار کر رہے ہیں جہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر ایک ٹرانسپورٹ کا سٹرکچر ہے لیکن بیٹھ کے تنہائی لیتا ہے، وہ ہمیں سڑکوں کے اوپر نظر نہیں آتا۔ بڑی سمپل سا بات ہے، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، آپ نے ٹیکس دے، ٹیکس کا نمبر دے۔ ایون یہ بات بھی ٹھیک ہے، ابھی ایک پچھلے دنوں نا میں بیٹھا ہوا تھا ترکی میں، این ٹی ایم نمبر دے، ترکی میں، تو مجھے وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ یار میرا نا ٹیکس جو ہے نا وہ ہوا ایکسپائر، جو میں جمع کرانی تھی، یار میں پاسپورٹ اپلائی کرنا میں نہیں کر سکتا
کیونکہ پہلے میں اس کو آن لائن کروں گا تو پھر میں پاسپورٹ اپلائی کروں گا. بالکل ٹھیک. بغیر ٹیکس کے آپ پاسپورٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتے. چلیں آپ کے پاس سورس نہیں ہے تو کوئی تو آپ کا سورس ہے نا, اس کو شو کر دیں. اس کے اپنے والد کا کر دیں, ہاں. اپنے بڑے بھائی کا کر دیں. ہاں, بالکل. تاکہ آپ یہاں یہ کہہ لیں, کوئی بلڈ ریلیشن, کوئی بدقسمتی کہہ لیں, کتنا سمپل کام ہے. آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں ایڈوائز کی؟ ہم میں پتہ بڑا کیا حیران ہوں. ایکچولی ہمارے پاکستان میں کلچر پہ کیا ہے, بیوروکریسی ہو, سیاستدان ہو, بہت سے لوگ اچھے ہیں, زیادہ برے نہیں ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے, صبح دوپہر شام رشوت کتنی کٹھی کی ہے, کرپشن کتنی کٹھی کی ہے, اور ان کا کام نہیں ہے. جب وہ یہ سوچتے ہیں نا تو ان کو اشائی سوچنے میں, تو ان کی چھوٹی سی برکی ہوتی میں نا وہ پے نہیں لیتے. پیسے کتنے کمانے ہیں, پیسے کتنے کتنے کمانے, سمپل. اب ہم بولتے ہیں, ہمارے جو بزرگ تھے نا, یہ سعودی عرب والوں کو یا دبئی والوں کو, عربیوں کو بدو کہا کرتے تھے. بدو کا کرتے. تو آپ کون ہیں بدو؟ آپ جائیں نا کہ آپ ایک چھوٹی سی ٹیلر کی شاپ کھولیں, پہلے کمپنی رجسٹر کرنی پڑتی ہے آپ کو. چھوٹی شاپ کھولنے کے لیے بھی کمپنی رجسٹر, یعنی منیمم کمپنی بزنس رجسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک میں آ گئے. یونیورس ٹریڈ مارک ایک چھوٹا سا یونیورس ٹریڈ مارک ہو, این ٹی ایم نمبر ہو, سب کچھ ہو. ہم نے اس دن ایک اور تجویز اچھی دی کہ ملک کا جو اتنا ہم پیسہ نقصان کرتے ہیں, جو ہمارا ڈالر باہر جاتا ہے, ہم نے کہا کہ ساری انڈیا نے ایک کریڈٹ کارڈ لوکل متعارف کرایا ہے. اس کا ویزا کارڈ انٹرنیشنل جو ہم ڈالر میں فیس دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے پے کرنے کی. تو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ ہم یہ دیکھیں, یہ صرف ہے صرف اور صرف کہ آپ کچھ کرنا چاہیں. جب آپ کا ٹارگٹ ہی ہے کہ میرے فلانے اس شہر کے ڈی سی نے یا اس شہر کے ڈی پی او نے, اس شہر کے اپنے کمشنر نے اتنا سرمایہ اکٹھا کر لیا, میں کو پیچھے رہ جاؤں, تو پھر آپ نے مثبت کیا سوچنا, بالکل صحیح, بالکل کیا سوچ رہا ہے. حالانکہ کتنی سمپل بات ہے کہ 26 کروڑ کی بات ہی میں, تو جیسے ہی آپ نے کوئی بھی دکاندار کا مشالہ کہ کئی بہت سارے لوگوں نے جب میری پرپوزل گئی اخبار میں چھپی تو میرے بہت سارے بزنس مین نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا. اور میں کہا یار ہمارے بدقسمتی کہہ لیں, ہم نے اس ٹیکس کو, اس کلچر کو پروموٹ ہی کبھی نہیں کیا, سوچا ہی نہیں ہے. سوچا ہی نہیں. کیا اس میں کوئی سیاست چاہیے, کوئی آئی ایم ایف سے آپ کو زیادہ چاہیے, کچھ چاہیے کریں آپ. بات آ جاتی ہے وہیں پہ کہ ان تجاویز کے اوپر عمل کون کروائے گا, عمل پیرا کون ہوگا, کب پاکستان کی تقدیر بدلے گی. بزنس مین ہمیشہ ہی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں ملک کی, وہ کبھی غلط مشورہ اس لیے بھی نہیں دے سکتے کہ ان کا کروڑوں روپیہ انویسٹ ہوا ہوتا ہے بزنس کے اندر, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط مشورہ کسی کو لے کے ڈوبے نہ ڈوبے, سب سے پہلے مجھے یہ خود نقصان پہنچا جائے گا. ہمارے بزنس مینوں سے صلاح بھی لی جاتی ہے, ان کو صلاح گیر بھی رکھا جاتا ہے, لیکن صد افسوس کہ یہ ایک بند فائل کی طرح یہ بھی کہانی بالکل خاموشی اختیار کر جاتی ہے. اللہ کرے کہ آج اس انٹرویو کو سننے کے بعد ان تجاویز کے اوپر کوئی ایک شخص عمل کرنے والا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.